الفا ویوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان کی کہانی 1973 میں شروع ہوتی ہے، جب افغانستان میں ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر سردار داؤد خان نے حکومت سنبھالی اور نئی حکومت کے سوشلسٹ نظریات اور سوویت یونین سے قربت کی وجہ سے افغانستان کے اسلام پسند نوجوان بغاوت پر اتر آئے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے ان حالات سے فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ داؤد خان نے پاکستان مخالف عناصر کی پشت پناہی شروع کر رکھی تھی۔ ان کی حکومت باقاعدہ دہشت گردوں کی مدد کیا کرتی تھی، جو خیبر پختونخوا میں دھماکے کرتے تھے۔ چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے IGFC میجر جنرل نصیر اللہ بابر کی ذمہ داری لگائی کہ وہ افغانستان کے اندر داؤد خان کے خلاف جدوجہد کرنے والے نوجوان بالخصوص تاجک نوجوانوں کی مدد کرے۔ جیسے ہی پاکستان سے ان نوجوانوں کو مدد ملنا شروع ہوئی، بغاوت نے شدت پکڑ لی۔ سردار داؤد خان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر پاکستان میں مداخلت جاری رکھی تو ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی۔ چنانچہ اپنے ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے سردار داؤد خان نے بھی بھٹو کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یہ تاثر دیا کہ وہ ڈیورن لائن کو عالمی سرحد تسلیم کر لیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان کا مقصد تو پورا ہو گیا، مگر ان نوجوانوں پر افغانستان کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ پروفیسر برہان الدین ربانی، صبغت اللہ مجدی، قلب الدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود پناہ کے لیے پشاور پہنچ گئے، جہاں قاضی حسین احمد ان کے میزبان تھے۔ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے ساتھ کہانی نے رخ بدلا اور قاضی حسین احمد کے مہمان نوجوان اپنے ملک کی بازیابی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ چونکہ جماعت اسلامی بھٹو کے خلاف جنرل ضیاء الحق کی حلیف بن چکی تھی، چنانچہ جب امریکہ اور پاکستان کی مدد سے افغانستان میں جہاد شروع ہوا تو اس کی پناہ میں آئے سبھی افغان پاکستان کا اثاثہ بن گئے۔ جہاد کے آغاز کے ساتھ ہی قاضی حسین احمد جماعت اسلامی میں اہمیت اختیار کرتے چلے گئے۔ 1987 میں قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے امیر بنے تو یہ وہی دن تھے جب سوویت یونین افغانستان سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہم نے اسے اپنی فتح سمجھا اور چونکہ جماعت اسلامی فاتحہ ٹیم کا حصہ تھی، اس لیے اسے اقتدار میں لانے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد کا حصہ بنایا گیا۔ اس اتحاد کا فائدہ کسی اور کو تو کیا ہونا تھا، نواز شریف افغان جہاد کے طفیل رہبری کے نئے راستے پر چل پڑے۔ جہاد کے دوسرے دور میں سوویت یونین کو شکست دینے والوں کو جب کوئی بیرونی دشمن میسر نہ آیا تو انہوں نے 8 سال تک اپنے ہی ملک میں جنگ کا الاؤ دھکائے رکھا۔ مجاہدین کی باہمی لڑائیوں سے تنگ آ کر افغان میں طالبان کی تحریک اٹھی اور ان کے ساتھ ہی پاکستانی سیاست میں جماعت اسلامی کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ اب افغانستان سے فائدہ اٹھانے کی باری جمعیت علماء اسلام کی تھی۔ افغانستان کی کہانی کا تیسرا باب اب طالبان کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ بیشتر طالبان چونکہ پاکستان میں قائم دیوبندی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، اس لیے فطری طور پر انہیں جمعیت علماء اسلام سے اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ ان کی تحریک نے زور پکڑا تو پاکستان میں بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت تھا، جس میں مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی تھے۔ مولانا کے حکومت میں ہونے کا فائدہ طالبان کو بھی پہنچا۔ پاکستان کی ریاستی سرپرستی اب طالبان کو میسر آ گئی تھی اور انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی شروع کر دی۔ جب یہ لوگ کابل پر قابض ہوئے تو انہوں نے پاکستان سے ہر وہ بات منوائی جو ان کے فائدے کی تھی اور ہر اس بات سے انکار کیا جو ہم ان سے منوانا چاہتے تھے۔ طالبان کے ساتھ ہمارے کل رابطے اتنے ہی رائے گاں ثابت ہوئے جتنے مجاہدین کے ساتھ۔ انہیں کنٹرول کرنے کے شوق میں ہمارے اپنے اندر ہی طرح طرح کے گروہ وجود میں آ گئے جو مختلف علاقوں میں ریاستی رٹ کو خش و خاک کی طرح بہا کر لے گئے، حتیٰ کہ نواز شریف بھی ان کا نظریاتی شکار ہو کر امیر المومنین بننے کے راستے پر چل نکلے۔ اب یہاں پر افغان کہانی کا چوتھا باب شروع ہوتا ہے۔ جب 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے ہوئے، اس حملے سے پاکستان میں طالبان کی نئی حامی قوتوں کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے باوجود مشرف کی آمرانہ حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا۔
مولانا فضل الرحمان کی ولولہ انگیز قیادت میں قاضی حسین احمد اور دیگر مذہبی جماعتوں کے اتحاد کو وہ کچھ مل گیا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ایک صوبے کی حکومت اور مرکز میں قائد حزب اختلاف کی نشست کا حصول پاکستان میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور ہاں، یہاں سے عمران خان کے عروج کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ افغانستان کے اتاراؤ چڑھاؤ سے پاکستانی سیاست کا مد و جزر ایک پراسرار انداز سے جڑا ہوا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور عوامی نیشنل پارٹی کے درمیان نفرت کی حد کو پہنچا ہوا اختلاف، یا عمران خان اور فضل الرحمان کے مابین گہری خلیج، زمانے کے فرق کے ساتھ ان کے بنیادی وجہ افغانستان پر امریکی حملے سے بھی پہلے سیاسی اور غیر فوجی حل پر زور دیتے رہے ہیں۔ ان کی یہ سوچ 2012 کے بعد بہت سی لوگوں کی سوچ سے ملنا شروع ہو گئی تھی۔ سوچ کے اس اشتراک سے پاکستان میں جو سیاسی واقعات رونما ہوئے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ انہیں یاد دلانے کی ضرورت پڑے۔ آج امریکی فوج افغانستان سے نکل چکی ہے، تو یہیں سے افغانستان کی کہانی کا 5واں باب شروع ہو رہا ہے۔ افغان مسئلے کے سیاسی حل کی سوچ عملی طور پر عالمی سطح پر بھی تسلیم کر لی گئی ہے۔ گویا عمران خان کا خیال حقیقت بننے کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ جنگ کوئی بھی ہو، ایک نہ ایک روز ختم ہو جاتی ہے۔ امریکہ کی افغانستان میں 20 سال طویل جنگ میں بھی آخرکار ختم ہونا ہی تھا۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے افغانستان میں امریکی فوج کے آخری ممبر 22ویں ایئر بورن ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل کرس ڈوناہو کی طیارے میں سوار ہونے کی تصویر جاری کی، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء مکمل ہو گیا۔ افغان طالبان نے امریکی فوج کو انخلاء مکمل کرنے کے لیے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد اس وقت کے امریکی صدر جارج بش نے القاعدہ اور طالبان کے خلاف یہ جنگ شروع کی تھی۔ بش نے وائٹ ہاؤس میں اپنی صدارت کی 2 مدتیں پوری کی، پھر باراک اوباما آئے، انہوں نے بھی وائٹ ہاؤس میں 8 سال گزارے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 4 سال وائٹ ہاؤس کے مکین رہے۔ اب جو بائیڈن کے دور میں امریکی فوج افغانستان سے وطن واپس لوٹ رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ان 20 سالوں میں دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ایک نوجوان نسل جوان ہوئی، ایک نسل اپاہج ہوئی، اور ایک نسل موت کے منہ میں چلی گئی۔ جنگ شروع کرنے والوں نے دنیا کو رہنے کے لیے ایک محفوظ مقام بنانے کے نعرے لگائے تھے۔ اب 20 سال طویل جنگ کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا واقعی پہلے سے زیادہ محفوظ ہے؟ کیا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے عفریت قابو آ چکے ہیں؟ 20 سال پہلے امریکہ نے طالبان کی افغانستان میں حکومت ختم کی تو جارج بش اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان کو تنہا نہ چھوڑنے کے اعلانات کیے۔ 20 سال کے بعد دنیا نے دیکھا کہ امریکہ رات کی تاریکی میں افغانستان سے باہر نکل آیا ہے۔ امریکہ نے طالبان کی حکومت ختم کرنے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اب 20 سال بعد ایسا مجبور ہوا کہ افغانستان ایک بار پھر انہی طالبان کے کنٹرول میں چھوڑ آیا۔ امریکہ نے 3 اور 4 جولائی کی درمیانی شب بگرام کا سب سے بڑا فوجی اڈا بھی رات کی تاریکی میں خالی کیا تھا۔ میجر جنرل کرس ڈوناہو بھی رات کی تاریکی میں طیارے میں سوار ہوئے۔ فوجی وردی میں ملبوس امریکی کمانڈر نے اپنے داہنے ہاتھ میں گن اٹھا رکھی تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ طیارے میں سوار ہوتے ہوئے کرس کی تصویر تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس تصویر کے ساتھ یہ سوال بھی جنم لیتا رہے گا کہ 20 سال کی جنگ نے امریکہ، افغانستان اور دنیا کو کیا دیا۔ امریکی فوج کے انخلاء مکمل ہونے پر طالبان نے خوب جشن منایا۔ افغانستان ایک بار پھر سپر پاور کا قبرستان بن گیا۔ روس بھی 10 سال طویل جنگ کے بعد افغانستان سے خالی ہاتھ رخصت ہوا۔ سلطنت برطانیہ بھی افغانستان کو سرنگوں کرنے کا خواب پورا نہ کر سکا۔ عالمی طاقتوں نے افغانستان میں شکست پائی، لیکن اس سرزمین پر مسلط کی گئی جنگوں نے افغانوں کے لیے ضرور قبرستان بنائے رکھا۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں افغان شہری بے وطنی کی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔
अमेरिकी फौज के इनखला के ऐलान के साथ ही दुनिया भर की टीवी स्क्रीनों और सोशल मीडिया पर काबुल एयरपोर्ट के मनाजिर बार बार दोहराए जा रहे थे। इनमें वो दिल पुरसोज मनाजिर भी थे जिनमें जिंदगी की तलाश में तैयारों के पहियों के साथ लटक कर अफगान से निकलने वाले मौत के मुंह में चले गए। फिर काबुल एयरपोर्ट के धमाके और फायरिंग के बाद बर्पा होने वाली क़यामत ने तो दिल दहला के रख दिए। इस धमाके के इंतकाम के लिए अमेरिकी ड्रोन हमले में बेगुनाह शहरियों और बच्चों की हिलाकत ने तो दिल चीर के रख दिए। सोशल मीडिया पर इन ड्रोन हमलों में जान बहक होने वाले नन्हे बच्चों की तस्वीर आलमी अमन के ज़ामनों से सवाल करती नजर आई कि इनके पैदा होने से पहले इन पर मुसल्लत होने वाली जंग ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म होने को क्यों नहीं आ रही। अफगानिस्तान से जिंदा बचकर निकल जाने वाले खानदानों के बच्चों ने भी दूसरे ममालिक के एयरपोर्ट्स पर खुशी से जगमगाते हुए चेहरों के साथ खुशी मनाई। अफगानिस्तान से जिंदा बचकर निकल जाने की खुशी इस सवाल को जन्म देती है कि अमेरिका 20 साल बाद भी वापस तो चला गया, लेकिन कितना महफूज अफगानिस्तान छोड़ कर गया है। अब अफगानिस्तान तालिबान के हाथों कितना महफूज होगा। तालिबान अभी हुकूमत साजी के अमल में मसरूफ हैं। तालिबान का अब तक का मजमूई रवैया काफ़ी मुस्बत और हौसला अफजा है। दुनिया भर की नज़रें अब अफगान तालिबान के तर्ज अमल को जांच रही हैं, जिसके बाद दुनिया अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने का फैसला करेगी। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, जितना बड़ा ओहदा होता है परेशानी भी उतनी ज़्यादा होती है। इक़्तिदार कांटों की सेज है। तालिबान ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से एक तवील अरसे तक गोरिल्ला जंग लड़ी और फिर अपना वतन वापस हासिल किया। अब इस मुल्क को सियासी और माशरती तौर पर चलाना और यहाँ की अवाम को अपनी तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन रखना तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके भी तालिबान के लिए एक खतरे की घंटी है। दाश की सूरत में तालिबान के इक़्तिदार को चैलेंज करने वाली एक और कुव्वत भी अफगानिस्तान में मौजूद है। अमेरिका 20 साल तक दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग करके थक हार कर इस खित्ते से चला गया। तहम शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी का खतरा क्या वाकई ख़त्म हो गया है? अफगान अवाम को यही सवाल सबसे ज़्यादा सता रहा है। यही सवाल अफगानिस्तान के हसाया ममालिक में भी तशवीश का बाइस है। अमेरिका की जंग तो ख़त्म हो गई, क्या अफगान अवाम और अफगानिस्तान के हमसायों के लिए भी जंग खत्म हो गई है? क्या 20 साल तवील ये जंग इस खित्ते में अमन की राह हमवार कर गई है? अफगानिस्तान में जिस तेजी से मंजरनामा बदला है, ऐसे में कुछ तजय्या नगार मुस्बत इशारे देखते हुए पुरुमीद हैं कि अमन जल्द कायम होगा। अगर ऐसा हो गया तो गुज़िश्ता 40 सालों से जंगों की भट्टी में जलते अफगान अवाम के लिए खुशकुन साबित होगा। तहम ये सवाल अपनी जगह पर अब भी कायम है कि वाकई सब इतना सादा है जितना नज़र आ रहा है, या सिर्फ अमेरिका की तवील जंग का खात्मा हुआ है।